السلام علیکم۔ میں ہوں ایاز خان۔ درس قرآن .com میں میری بڑی لمبی غیر حاضری رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی رہی کہ میں یہاں پاکستان میں نہیں تھا، میں باہر گیا ہوا تھا، پھر آیا گیا، حالات ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور ہم اگر ابھی فی الحال ہم بات کر رہے ہیں ان تکلیفوں کی، ان آفتوں کی جو ہو رہے ہیں، وہ ہمارے ملک میں اس کی شکلیں دوسری ہیں، معاشی شکل ہے، لیکن زلزلے وغیرہ سے جو ترکی میں جس لیول پہ آیا ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈیزاسٹر، یہ ساری تکلیفیں جو ہیں اس کے پیچھے کیا بات ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ہم اگر بات آزمائش کی کرتے ہیں تو ہم اگر اپنے اعمالوں اور اپنی بہت سی چیزوں کو دیکھو تو ہمارے اندر بھی بہت سی کوتاہیاں ہیں، ہمارے بات کرنے میں، ہمارے رویوں میں، ہمارے کسی سے ملنے میں، ہمیں اپنے آپ کو اونچا نیچا سمجھنے میں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہم میں پیدا ہو گئی ہیں، مادی چیزیں جن کو سب کو یہیں اسی دنیا میں رہ جانا، لیکن ہم سب سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ کبھی ہم زبان سے ایسی غلطی کرتے ہیں، کبھی ہم اپنے عمل سے غلطی کرتے ہیں، کبھی ہم کسی کی بات سننے کے بعد اس میں اپنے شوشے چھوڑ کے اس بات کو اور خراب کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو نبھا دیں۔ تو ابھی ظاہر ہے جو ترکی میں ہوا یا اس سے پہلے جو زلزلے مختلف ملکوں میں آتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایک ایسی ناگہانی کہ آپ سوئیں، دیکھو ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ رات کو ہم سوئے تھے، صبح ہمیں پتہ چلا، بہت سی پوری نیشن کو پتہ چلا کہ پاکستان بن گیا ہے، ایسے بھی لوگ تھے۔ لیکن جو لوگ اتنے ترقی یافتہ، جہاں پر ٹیکنیکلی بہت سی کنسٹرکشن میں بھی کی جاتی ہیں اور زلزلہ پروف بلڈنگیں بنتی ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کی ایک لمٹ ہے کہ 6.1 تک کیا ہوتا ہے، 7 تک جائے گا، 7.5 ہے، جیسے جاپان میں اس جگہ سب جگہ زلزلے آئے۔ دین ہمارا جو ہے اسلام، اور اس دین اسلام میں ہم کتنے اس سے قریب ہیں۔ ہم کلمے، صرف کلمہ پڑھ کے ہم بہت سی چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو صرف کلمے سے ہم یہ ہرگز نہیں سمجھتے کہ ہمارا دین ہمارے لیے مکمل ہو گیا ہے۔ اس دین اسلام میں اور بہت سی چیزیں ہیں، تو کیا ہم ترکی کے اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ بینگ اے مسلم، ہمارے پاس خود اتنا، بہت سو کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کو خود نہیں پتہ کہ میرا پیسہ کتنا ہے اور کہاں کہاں ہے، اور بہت سو کو واقعی نہیں پتہ، انہوں نے اس کے لیے بندے رکھے ہوئے ہیں کہ یار میرا اتنا پیسہ ہمارے، تو وہ تو یہیں رہ جائے گا۔ ایک اللہ پاک نے، میں اکثر کہہ رہا ہوتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کیوں بار بار وہ میجرمنٹ قبر کی یاد آتی ہے، بھلے آپ اس پہ کتنے بڑے بڑے مقبرے سجا لیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ موت جب آتی ہے تو وہ سارے نوٹ، سارا گولڈ، سارے ہیر جواہرات جو ہے وہ سارے کے سارے کیا بن جاتے ہیں؟ کاغذ کا ڈھیر بن جاتے ہیں، وہ مٹی کا ڈھیر بن جاتے ہیں، وہ پتھروں کا ڈھیر بن جاتے ہیں اگر وہ ہیرے۔ تو ہم اپنی زندگی میں صرف اور صرف اگر لے کے جا رہے ہیں تو ہم اپنے اعمال لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک اگر ہم کو بینگ اے مسلم یہ موقع دے رہا ہے کہ پاکستان، ظاہر ترکی ہمارے برابر میں ہے، ہمارے ساتھ ساتھ بھی کھڑا رہتا، بہت سی ہماری جو پاکستانی حالات ہوتے ہیں ان میں بھی وہ ہم سے جڑے رہتے ہیں، لیکن یقیناً ہمیں صرف اتنا سوچنا چاہیے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جیسے ہمارے ہاں دیکھیں نا 8 اکتوبر کو جو زلزلہ آیا تھا وہ کیا تھا، اس نے کیسی تباہی، اس نے وہاں کے علاقوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اسکولوں میں ہر جگہ بچے وہیں کے وہیں دفن ہو گئے، ان کے ماں باپ سے پوچھیں، ان کے پورے خاندان کے خاندان جو تھے وہ دفن ہو گئے۔ تو ہم آج ان حالات میں، جن حالات کا بھی ہم ذکر کرتے رہیں گے، جو ہمارے سامنے پاکستان کے حالات بھی نظر آ رہے ہیں، معاشی طور پہ بھی، ہر طرح سے بھی، اس پر ضرور ہم بات کریں گے۔ لیکن آج ہماری رجب کا یہ مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے جڑے ہوئے سارے مہینے شعبان ہیں، پھر رمضان ہیں، پھر عید الفطر ہے، تو یہ سارے جو ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ پاک نے ہمیں جوڑ کے بتایا کہ یہاں رجب سے آپ نے پریپریشن کرنی ہے، شعبان میں اس سے تھوڑا سا اگلا سٹیپ لینا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، جیسے حج کے لیے پہلے سے پریپریشن ہوتی ہے کہ بھئی آپ حج پہ جا رہے ہیں، لیکن آپ 4-5 دن کی کلاس لیں تاکہ آپ سے وہاں کوئی کوتاہیاں ایسا نہ ہو کہ جس کے لیے آپ کو پھر اس کے لیے وہ دینا پڑ جائے، دم دینا ہو جائے۔ تو آج ہم رجب کے اس مہینے میں، جہاں اور بھی بہت سے ظلم ہیں جو دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، جس سے ریلیونٹلی وہ ہوتا کیا ہے کہ اس کے اثرات معاشی طور پر بھی پڑتے ہیں، ویسے بھی پڑتے ہیں، حالات، گھریلو حالات بھی پڑتے ہیں۔ ہم دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری مشکلوں کو آسان کرے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی جتنی بھی مشکلیں، تکلیفیں، اور وہ بچے جو آج وہاں پر بے سہارا و مددگار ہیں، ان کے لیے بہت سی آرگنائزیشن پاکستان، دیکھیں پاکستان کی یہ بڑی کوالٹی ہے کہ یہاں کے اتنے لوگ ایسے ہیں جو چیریٹی لیول پہ بہت آگے ہو جاتے ہیں، وہ اس وقت کچھ نہیں دیکھتے کہ کون سا ہے، کدھر ہے، کیا ہے۔ کراچی کو میں اس لیے کہوں گا کہ کراچی اس میں بہت آگے ہوتا ہے،
پورا پاکستان اس میں شامل ہو سکتا ہے، تو ہم ان کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو آرگنائزیشن جو بھی ہیں ان سے آپ بالکل اٹیچ ہو جائیں اور اس نیک کام میں مدد کر کے ان کا ساتھ دیں. اور جب آپ ہم سب مل کر اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق کو جن میں بچے بوڑھے سب ہیں ہم ساتھ دیتے ہیں تو اللہ ہم سے بھی راضی ہوتا ہے. اللہ ہمیں ساری مشکلوں سے اور ایسے ڈیزاسٹر سے بچائے. اللہ پاک ہم سب کی مدد کرے اور ہم حفظ و امان سے اپنی زندگی میں اپنے ملک پاکستان میں زندہ اور تابندہ رہیں. www.darsequran.com